آپ کے نزدیک روایت اور جدت کی باؤنڈری کیا ہے؟ دونوں میں توازن کی کیا صورت ہوگی؟ روایت اور جدت، تجدد عام طور پہ بولتے ہیں، جدت تو ذرا بہت وسیع مفہوم ہے. جدت تو ظاہر ہے نئی نئی چیزیں تو آتی رہتی ہیں. تجدد شاید آپ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جی بالکل. روایت اور تجدد، ہاں اب یہ اصل میں اس کا کوئی ابھی تک مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا کوئی ایسا واضح اور متفقہ کوئی مفہوم ہو کہ جس میں ہم پہلے طے کر لیں کہ ہاں تجدد یہ ہوتا ہے اور پھر ہم اس پر کوئی حکم لگانے کی کوشش کریں. مسئلہ یہ ہے کہ خود چونکہ روایت جس کو ہم کہتے ہیں وہ مختلف دھارے ہیں فکری، اور ان سب دھاروں میں مستند دینی تعبیر کے اپنے اپنے کچھ پیرامیٹرز ہیں. تو ان پیرامیٹرز کے لحاظ سے جو بھی چیز اس کے مختلف نئی سامنے آتی ہے تو اس فکری دھارے کے ہاں وہ تجدد بھی ٹھیک ہے نا. تو اس لیے تجدد کی مجھے تو ابھی تک نہیں ملی کوئی ایک ایسی متفقہ تعبیر جس کو روایت کے سارے دھارے ایک مانتے ہوا کہ ہاں یہ وہ. پھر یہی ہوتا ہے کہ اچھا جن چیزوں کے بارے میں ان فکری دھاروں میں آپس میں اختلاف ہے ان کے بارے میں ایک ہم اکاموڈیٹنگ رویہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن جس کے بارے میں وہ سارے متفق ہو جائیں کہ یعنی یہ ٹھیک نہیں، تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ تجدد. تو سادہ مفہوم سوال جی تجدد کا سادہ مفہوم یہی ہے، یہ روایت میں جو بھی مانا جا رہا تھا اس سے مختلف کوئی ایسی چیز بالکل نہیں جو روایت میں کوئی بھی گروہ کو بیان نہیں کر رہا، تو یہ تجدد ہے. اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں تو یہ ڈیفینیشن بنتی. تو اس کے بارے میں بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تجدد میں کچھ ایسی روایات یا کچھ ایسی چیزوں کو داخل کر دیا جاتا ہے کہ جو پہلے ائمہ اسلاف کے اندر بعض لوگوں کی تھی یا چند ایک لوگوں کی تھی، جمہور اس سے ایک طرف تھے، تو پھر اس چند ایک کو ہم اکٹھا کر کے ایک نئی روایت شروع کر دیں تو یہ اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ پھر یہی وہ گرے ایریا ہے نا، کیونکہ اس طرح کی کئی چیزیں ہمارے روایتی جو مکاتب ہیں یا حضرات ہیں، اس طرح کی ایسی چیزیں جو پہلے شاذ سمجھی جاتی تھا، تو اب جدید دور میں ان کو بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ان کی کچھ گنجائش ان کی نکالنی چاہیے یا نکلتی ہے. تو پہلے ایک شاذ رائے تھی لیکن ایک استدلال اس کا موجود ہے اور جدید دور میں وہ زیادہ قابل عمل بنتی ہے، تو وہ اس کی گنجائش نکال لیتا ہے. لیکن جہاں کوئی اور صاحب علم یا کوئی اور مکتب اس طرح کا عمل کرنے کی کوشش کرے، وہاں پھر جمہور کا اصول وہاں تو اس سے نا ایک تضاد سا پیدا ہو جاتا.